الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ کی نظر میں مقبول دین اسلام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے اور عبادت کے لیے اور پوری اپنی زندگی کے لیے کوئی اور مذہب اسلام کے سوا پسند کرے گا، اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. اس دھرتی پر وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے. عرب کی سرزمین پر مکۃ المکرمہ میں سارے انسانوں کے لیے اور تمام جنات کے لیے قیامت تک کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنے پیغمبر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا. اس لیے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے طریق میں بھی ہم مقید اور بندھے ہوئے ہیں. ہم اپنے طور پر آزادانہ کسی طریقے کو اور عبادت کے لیے، معاشرت کے لیے، اخلاق کے لیے، معاملات کے لیے ذاتی طریقہ اختیار کریں، وہ اللہ کو پسند نہیں. طریقہ بھی طے ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے میں دینی اعتبار سے ایسی صاف ستھری اور عام شاہراہ اور سڑک پر چھوڑ کر گئے ہیں، لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح واضح اور روشن اور چمکدار ہیں. انہی تعلیمات میں سب سے اہم چیز ہمارے عقائد ہے. ہم تمام لوگوں کا، تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے قرآن اور احادیث کی رہبری میں کہ دنیا میں جس کسی بندے کو، جس کسی قوم اور جماعت کو، جس کسی علاقے کو غرض یہ کہ کسی بھی شخص کو اور کسی بھی حال میں
جو اسے راحت اور تکلیف پہنچتی ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور صرف پہنچنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو ہٹانے کی، اس تکلیف سے نجات دینے کی، اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کے ان الفاظ سے پہلا عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ تکلیف پہنچانے کا اختیار اور طاقت بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کسی کی تکلیف نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں کہ پوری امت اگر اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے، وہ نہیں پہنچا سکتے کوئی تکلیف مگر وہی جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھی ہے. یہ بیماریاں، یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں، یہ بازار کی مندیاں اور جو احوال اس وقت پوری دنیا پر گزر رہے ہیں اور پوری دنیا اس سے دوچار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تکلیف اگر اللہ پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، پہنچانے والے بھی اللہ ہیں اور اس تکلیف اور مصیبت سے چھٹکارا دلانے والے بھی اللہ ہیں. اور ایسے ہی اگر کسی بندے کو کوئی خیر اور کوئی بھلائی کا اللہ ارادہ فرما دے تو اس خیر اور بھلائی کو پوری دنیا مل کر روک نہیں سکتی. یہ ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہے، اس میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہو سکتی. عقیدہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طرح کی رہبریاں فرمائی. عقیدے کے بچاؤ کے لیے اصل کیا ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی، اور اس عقیدے کے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کی رہبری فرمائی. لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوب كما تفر من الاسد. لا عدوى، بیماری اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر بیماری کسی کو آٹومیٹک نہیں لگتی. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. ولا طیرہ، بدفعلی کچھ نہیں ہے. بولے انداز میں لوگ کہہ دیتے ہیں، ایک دو کام دن میں اگر کچھ بگڑتے نظر آئے تو بولے انداز میں لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا. الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. کسی کے چہرے دیکھنے سے، کسی کا چہرہ نظر آنے سے، سامنے سے کسی کتے اور بلے کے گزر جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. جو تکلیف پہنچی، جو حادثہ پیش آیا، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے. اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ مر جانے کے بعد اس کے مرنے والے سے روح نکلتی ہیں اور کسی کے گھر پر آ کر بیٹھتی ہیں اور پکارتی ہیں
اور ہمارا ماہ سفر شروع ہونے کی تیاری ہے، ولا سفر، اور سفر مہینے کی نحوست نہ سمجھو۔ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر نحوست کا مہینہ ہے، اس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود نکاح کیا۔ اس لیے کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی گھڑی میں، کسی خاص وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس میں بھی بعض ہمارے ناواقف بولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں جو لوگوں کو پوچھتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ فلاں وقت میں نکاح کرنا ہے، وہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھڑی میں، ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کو بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اس پہلے حصے میں جتنی چیزیں بیان فرمائی، سب کے سب عقیدے کی حفاظت کی ہیں کہ یہ خیال رکھو، دل میں اس عقیدے کو بٹھا دو کہ جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ وہ آدمی جس کو رکت پت کی بیماری ہو گئی ہو، جذام، جس کی وجہ سے اس کے بدن کے اعضاء، انگلیوں کے پوروے اس بیماری میں دھیمے دھیمے کٹ کٹ کر گرتے ہیں، اس زمانے میں اس کو لا علاج بیماری، اور لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اس کے پاس میں کوئی بیٹھے گا اس کو بھی ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے تنبیہ فرما دی کہ بیماری اللہ کے حکم سے کسی کو پہنچتی ہے، لیکن کسی کا عقیدہ نہ بگڑے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس کو رکت پت کی بیماری ہو گئی ہے اس سے تم دور ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ حالانکہ آپ نے یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو جس کو ایسی بیماری کے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا، کیونکہ آپ کا عقیدہ بگڑنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے اسلام میں اعتدال اور احتیاط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں لا يورد المصحح لا يورد الممرض على المصح۔ ایک وہ آدمی جس کے اونٹ کسی بیماری والے ہیں، وہ بیماری والے اونٹوں کا مالک اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ایسی جگہ پر جہاں پر کہ وہ اونٹ کے مالک لوگ موجود ہیں اور وہ اونٹ موجود ہیں جن کے اونٹ وہ بیماری والے نہیں ہیں، وہ پانی پلانے کے لیے وہاں لے کر نہ آئے۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ میں حدیث پاک کا ترجمہ کروں گا، آپ عقل مند لوگ ہیں، میرا اشارہ سمجھیں گے۔ مومن جہاں پر کوئی زہریلا جانور رہتا ہے اس بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ بلا وجہ اپنے آپ کو لوگوں کی تان تشنی کا موقع نہ دے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ 10ویں محرم سے 1-2 روز پہلے آیا، اور اس فیصلے کا ایک خاص جز اس ملک میں ان حالات میں بھی کتنی عقل مندی کے ساتھ اس جج نے فیصلے میں کلمات کہے کہ ہم آپ کو پورے ملک میں 10ویں محرم کو آپ کی
اپنی تقریب منانے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ بلا وجہ کسی ایک قوم کو نشانہ نہ بنایا جائے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے، آپ دیکھیے. میں اس وجہ سے نہیں، میں تو اپنے نبی کے فرمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ہم مذہب حق کو ماننے والے لوگ ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم اپنے مذہب پر تو جمع ہی رہیں گے، ہم اپنے عقائد میں کسی کے ساتھ میل جول نہیں کر سکتے. یہ بات طے ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کے کرنے سے ہے، اور جو حال ہے وہ میرے اللہ کو جب تک راضی نہیں کیا جائے گا اس دھرتی پر، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم بس کے ڈرائیور کی حیثیت رکھتے ہیں. پیسنجر الا بلا کرتی رہے اور پیسنجر ناچ گان میں لگی رہے، لیکن ڈرائیور اگر اپنے کام سے بے پرواہ ہو جائے گا تو حادثہ کا خطرہ ہے. پیسنجروں کی دھمال سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اس دھرتی پر ان حالات میں، ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، ان بیماریوں میں جو ہم پریشان ہیں، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کو دل سے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں، عاجزی کریں. ہمارے اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہٹانے سے ہٹے گا، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بل میں جب پتہ ہے کہ یہاں سانپ گھسا ہے تو اس میں 2 مرتبہ ہاتھ نہ ڈالیں. پہلے تو بھول ہو گئی. آپ نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک بل سے 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ تو بھول ہو سکتی ہے ناواقفیت میں، لیکن بار بار اس طرح کرنا یہ ہماری عقل مندی کی بات نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے دین کے عقائد کی تعلیم گھر میں دیں. بچہ ہے، اس کو قرآن اس نے جو پڑھا ہے، جو تعلیمات اس نے حاصل کی ہیں، وہ چاہے ہم اردو نہیں جانتے لیکن وہ بچہ پڑھا ہوا ہے، اس کو پاس میں لے کر بیٹھے تو صحیح. ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھے تاکہ وہ بچہ جو استاد سے مکتب میں سیکھ کر آیا ہے اس سے وہ غافل نہ ہو جائے. وہ سنائے گا، اس کا اپنا فائدہ اپنی جگہ پر، اس سے پہلے ہمارا فائدہ ہے. اور یہ صرف ان حالات میں نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ ہوم ورک کر، اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ قرآن اور کتاب لے کر کے بیٹھو اور کہو کہ بیٹا سنا. ان کو کہو تجھے استاد نے متفرقات کے نام پر کون سی دعا سکھلائی. جہاں اس بچے کو وہ دعا یاد رہے گی، اس بچے کو اس کام کے کرنے کے وقت میں مصنون طریقہ کے مطابق کام کرے گا، وہاں ہم بھی اپنی حفاظت اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں گے. اس لیے اس مرض کو جو اس وقت چل رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے امر سے ہے. اس میں جتنی احتیاطی تدابیر شرعی حد میں رہتے ہوئے ہے ان تمام کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے جن کاموں کا امر ہے اسے کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صحت ان کی بہت اچھی تھی. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی صحت کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو چیز بھی کھانے پینے کی یا کسی طرح کی کوئی چیز میری صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے اور مجھے اس سے پرہیز کہا جاتا ہے، میں زندگی پر اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. اتنے بڑے عالم دین، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، ہر جگہ پر ان کی کتابیں موجود ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں پرہیز رکھتا ہوں. ہمیں بھی اپنی حلال کمائی کو بچانا ہے، فالتو میں 1000 روپے نہ بگاڑیے. جب گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کے احتیاط کے ساتھ نکلیں. اور یہ بیماریاں ایسی ہیں، خود میرا بھانجا بھی ڈاکٹر ہے، چند ماہ سے اس خدمت میں وہ لگا ہوا ہے.
اس نے کہا کہ مامو ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ایک آدمی بھلا چنگا اچھا خاصا چلتا پھرتا اور ہمیں بھی ایسا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ہوگا، اور چند لمحات میں وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ میں اپنے خود علاج کے لیے جب وہاں تھا تو میری موجودگی میں ایک نوجوان کو یوں کہہ رہا ہے کہ تیری والدہ کے لیے ہم نے آکسیجن کے چھوٹے بوتل کا انتظام کیا ہے، وہ قضائے حاجت کے لیے بھی آکسیجن چھوڑ کر نہ جائیں، اور ان کے چیک اپ کے لیے جس جگہ پہنچنا ہے وہاں کے لیے بھی ہم نے آکسیجن کا انتظام کیا ہے۔ ایسا میری روبرو وہ 2 بجے کہہ رہا ہے۔ 5 بجے ان کی والدہ استنجا کے لے گئی، وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اماں بوتل کے ساتھ جاؤ، میں آپ کو لے کر رکھ دیتا ہوں۔ وہ نہیں مانی، استنجا کر کے باہر آئی، تڑپ کر مر گئی۔ اس لیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جب اجل طے فرمائی ہے، اذا جاء اجلہم، جس کا جو وقت ہے جب وہ آ جائے گا اس سے آگے اور پیچھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا ہوا بدن یہ ہمارے لیے ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کے استعمال کے طریقے ہیں، ان طریقوں کے خلاف اگر ہم چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اس کا مواخذہ ہو۔ اس لیے پوری احتیاطی تدابیر رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے مذہب کو بدنام نہ ہونے دیں، اپنے سے زیادہ اپنے مذہب کو بدنام نہ ہونے دیں۔ اس بات کو آپ اپنے دل میں لکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور پورے ملک کی اور تمام انسانوں کی اس بیماری سے اور تمام کی تمام اللہ کی ناراضگی کے اسباب سے پوری امت کی حفاظت فرمائیں اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔